السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، متفق علیہ۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں۔ ابھی دو بچے جنہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا ہے، الحمدللہ یہ دونوں بچے ہماری اسی مسجد کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے الف با تا سے لے کر اپنی تعلیم اسی مسجد سے شروع کی ہے، اور یہ دونوں بچے مرحوم منصور صاحب کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے منصور صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ اور ان بچوں کو اور اسی طرح ان کے تمام طالب علموں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، آج کی اس ہفتہ واری درس کا عنوان ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں ہم جیسا بوئیں گے، آخرت میں ویسا ہی کاٹیں گے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل اور محنت کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت دار البقا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی اور جگہ ہے۔ لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی فکر کرنا چاہیے، اور کما حقہ وہاں کامیابی کے لیے محنت اور کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو متنبہ فرمایا ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ دیکھنا، یاد رکھنا، ذرا خیال رکھنا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تم دنیا کو ابدی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی نہ سمجھ لینا۔ کہیں دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی رعنائیوں میں پڑھ کر مست ہو کر تم آخرت سے غافل نہ ہو جانا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ ہی دھوکے باز۔ سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان۔ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے، سبق یاد دلایا ہے کہ اس سبق کو یاد رکھنا، یہ سبق پکا رہنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ سبح اسم ربک الاعلی والی سورہ میں ہم بار بار پڑھتے رہتے، سنتے رہتے ہیں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، اور آخرت کی زندگی سے غافل ہو جاتے ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تمہارا معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دو موقع پر فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ایک مرتبہ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، لمبی چوڑی خندق، بڑی مشکل حالت تھی اور بڑا کٹھن معاملہ تھا، تقریباً چاروں طرف سے مدینہ کو گھیرنے کی پوری پلاننگ اور تیاری ہو چکی تھی۔ مدینہ کے شمال کی جانب کا علاقہ وہ ایسا علاقہ تھا جہاں سے زیادہ حملہ ہو سکتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا، بہت بڑا گڑھا کھودنے کا حکم دیا۔ اتنا گہرا اور اتنا لمبا، اتنا چوڑا گڑھا کہ دشمنان گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گڑھے کو پار نہ کر سکے، اس کو پھلانگ نہ سکے۔ تو اس وقت کھانے پینے کے بڑے مشکلات تھے، صحابہ پیٹ پر پتھر باندھے رہتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ پتھر باندھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہیں کمر جھک نہ جائے، پیٹھ میں کچھ پریشانی نہ ہو جائے۔ سب کی کوکھیں سٹی ہوئی تھی، کھجور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ اس موقع پر صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت دیتے ہوئے فرمایا گھبرانا نہیں، ان حالات سے گھبرانا نہیں۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آپ نے صحابہ سے یہ بھی کہا، اللہ سے دعا کیا ان کی ہمت افزائی کے لیے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اس خندق کی کھدائی میں انصار بھی شریک ہیں، مہاجرین بھی شریک ہیں، اے اللہ انصار کو بھی بخش دے، مہاجرین کو بھی بخش دے۔ تو اس موقع پر صحابہ کی ہمت افزائی کے لیے، کٹھن حالات میں حوصلہ بڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بیان فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اور دوسرا موقع حجۃ الوداع کا موقع تھا، جس میں بقول بعض تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام جو ہے مکہ اور مدینہ کے اطراف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یاد دلایا، کہا دیکھو ایک وقت حالت ایسی تھی کہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے، ایک وقت حالت ایسی تھی تمہاری تعداد کم تھی، تمہاری قوت کمزور تھی، اور آج تمہاری حالت یہ ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے ہو۔ کھانے پینے کے مسائل بھی اللہ نے دور فرما دیے ہیں۔ یاد رکھنا، تعداد کی کثرت پر گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جانا، اور اس سہولت اور خوشحالی پر بہت زیادہ ریجھ اور خوش نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی تعداد کی کثرت نہیں ہے، اصل کامیابی مال و اسباب کی فراوانی نہیں ہے۔ آپ نے اس موقع پر، خوشحالی کے موقع پر بھی یہی جملہ فرمایا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنا، رب کو راضی کرنا ہے تو یاد رکھو آخرت کے لیے کوشش اور محنت کرو۔ تو معلوم کیا ہوا، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی خواہش رہنا، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے محنت، کوشش اور تیاری کرنا چاہیے۔ اور اس حقیقت کو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کا پر توڑیے، اس کو وزن کیجئے، ترازو میں کیا وزن آئے گا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملاتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا کسی کافر کو۔ آپ دیکھیے لوگ اللہ کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہیں، شرک میں، کفر میں، الحاد میں، دہریت میں، بدعات میں، خرافات میں، واہیات میں ڈوبے ہوئے، اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی اس بنائی ہوئی سرزمین پر اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتے ہوئے دندناتے پھرتے ہیں، مگر لاکھوں میں کھیل رہے ہیں، اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کر لینا۔ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ بازار سے گزر رہے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کے دونوں جانب صحابہ کرام بھی چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے، اس کے کان چھوٹے تھے، عیبدار تھے اس کے کان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے اس بچے کے کان کو پکڑ کر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایکم یحب ان یکون ھذا بدرہم، تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں، 1 روپے میں خریدے گا؟ کون خریدے گا اس کو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ وما نصنع بہ، ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس کو مفت میں، فری میں کون لینا چاہے گا؟ بکری کا یہ مرا ہوا کان کٹا بچہ فری میں کس کو چاہیے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو فری میں لے کر کیا کریں گے؟ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ مردار ہے، مرا ہوا ہے، دوسرے یہ عیبدار ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بکری کے مرے ہوئے بچے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر صحابہ کو سمجھایا، کہا دیکھو فواللہ، آپ نے قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم جس طرح سے بکری کا یہ عیبدار مردار بچہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے، تمہارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ جیسے بکری کا یہ مردار بچہ تمہاری نظر میں حقیر ہے، اسی طرح سے یہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ تو دنیا ہمارے لیے بہتر کب ہوگی؟ جب ہم دنیا کو حلال طریقے سے کمائیں گے۔ دنیا ہمارے لیے بہتر کب ہوگی؟ جب اللہ کا دیا ہوا مال ہم صحیح مصرف میں خرچ کریں گے۔ اگر ہم حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ دنیا ہمارے لیے ملعون بن جائے گی۔ اگر ہم اللہ کا دیا ہوا مال ناجائز راستوں میں اور غلط مصرف میں خرچ کرتے ہیں تو یہ دنیا ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ تو دنیا ہمارے لیے بہتر اور محمود کب ہوگی؟ جب ہم دنیا کو صحیح طریقے سے حاصل کریں گے، صحیح جگہ میں خرچ کریں گے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس بات کی بھی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اور قیامت تک آپ کا یہ فرمان جاری و ساری رہے گا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یتبع المیت ثلاثہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں، مطلب اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلہ ومالہ وعملہ، جب انسان کا جنازہ اٹھتا ہے، اس کے گھر سے جنازہ جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے پیچھے جاتی ہیں۔ اس کے گھر والے، نمبر 1 اس کے گھر والے جاتے ہیں، نمبر 2 اس کا مال جاتا ہے، مال سے مراد نوکر چاکر، نمبر 3 اس کا عمل بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ پھر جب اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ اس کے لیے دعائیں وغیرہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اس کے لیے، پھر 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کے گھر والے، دوست، احباب، رشتہ دار سب واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، نوکر چاکر، اس کے خادمین سب واپس آ جاتے ہیں، اور بچتا کیا ہے؟ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، انسان کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ وہ عمل جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے، اس عمل کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دینا چاہیے۔ جو چیزیں ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، جب فرشتہ آئے گا قبر میں اٹھائے گا تو نہ وہاں مال کام آئے گا، نہ وہاں اولاد کام آئیں گی، نہ وہاں اہل و عیال کام آئیں گے، انسان کا عمل کام آئے گا۔ اگر مال صحیح طریقے سے کمایا، بڑی بہترین نیکی ہے، یہ اس کے کام آئے گا۔ صحیح مصرف میں مال خرچ کیا، بڑی بہترین نیکی ہے، یہ اس کے کام آئے گا۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور جو ہے پسینہ بہاتے ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد، ہمارے بچے ہمارے اس مال کا کس طرح سے استعمال کریں گے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری محنت سے کمائی ہوئی دولت ضائع نہ ہونے پائے، محنت سے کمایا ہوا مال ضائع نہ ہونے پائے۔ اللہ جو بھی ہمارے مال کے وارث بنتے ہیں، اللہ اس کا صحیح استعمال کرے، صحیح مصرف میں استعمال کرے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، آخری بات کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین درجے پر وہ آدمی ہوگا، سب سے برے مرتبے پر وہ آدمی ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، قیامت کے دن سب سے برا، سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، سب سے بدترین آدمی ہوگا وہ۔ اب دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو انسان کیسے برباد کرتا ہے؟ محدثین نے اس کی کئی مثالیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو وحدہ یا منصب دلانے کے لیے، کسی کو بڑا افسر بنانے کے لیے جو ہے بڑے حاکم کے سامنے، بڑے افسر کے سامنے اس کی جھوٹی تعریف کرنا، صاحب بڑا بہترین آدمی ہے، بڑا کام کا آدمی ہے، اگر آپ اس کو یہ ذمہ داری نہیں دیں گے تو آپ ایک قیمتی ہیرا کھو بیٹھیں گے۔ جھوٹی تعریفیں کرنا، کسی لائق نہیں ہے، جھوٹی تعریف کر کر کے اس کو پوسٹ دلوانا، اس کو عہدہ دلوانا، یہ کیا ہے؟ اس کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، اس کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے تو اپنے مالک کا، سیٹ کا مال بیچنے کے لیے، خراب اور عیب دار مال کو بکوانے کے لیے کسٹمر کے سامنے
گراہک کے سامنے اس مال کی جھوٹی تعریف کرنا، صاحب بڑا اچھا مال ہے، جھوٹی تعریف نہیں کرنا چاہیے، دل میں اللہ کا خیال ہونا چاہیے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ مالک کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسٹمر کو دھوکہ دینا، مالک کو فائدہ پہنچانے کے لیے مال کی جھوٹی تعریف کرنا، یہ کیا ہے؟ مالک کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرنا ہے۔ اسی طرح سے اہل علم نے ایک مثال یہ دی ہے، لوگوں کو جعلی ڈگریاں بنا کر دینا۔ ایسی بہت سی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جہاں جعلی برتھ سرٹیفکیٹ، جعلی گریجویٹ سرٹیفکیٹ، فلاں سرٹیفکیٹ، فلاں سرٹیفکیٹ۔ ابھی اس سے پہلے جو ہے کورونا کی جب سرٹیفکیٹ بن رہی تھی تو مارکیٹ میں ایسی بہت سی دکانیں کھل گئی تھی کہ لوگ جو ہے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا رہے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو جعلی سرٹیفکیٹ بنانا یہ بھی جو ہے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرنا ہے۔ اسی طرح سے غیر حاضر ملازم کی حاضری لگا دینا۔ ایک آدمی ملازم غیر حاضر ہے، کام کرنے والا غیر حاضر ہے، سب کی حاضری لگتی ہے، اب نہیں آیا تھا، مالک برابر دیکھ ریکھ نہیں کرتا، ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے سب کو ٹک لگانے کی، حاضری لگانے کی، اب کسی کی کسی سے جمتی ہے، نہیں آیا تھا پھر بھی اس کی حاضری لگا دی۔ اسکولوں میں اور دیگر تعلیمی اداروں میں اس طرح کی ڈھکوسلا بازی اور اس طرح کی ناجائز کام بہت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں صحیح معنوں میں اپنا ڈر اور اپنا خوف پیدا فرمائے۔ اہل علم نے امتحانات میں نقل نویسی کو بھی اسی میں شامل کیا ہے۔ امتحان حال میں بیٹھے ہیں نا بچے، ایگزام لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب بتا دو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، یہاں رائٹ مارنا ہے کہ رانگ مارنا ہے، کیا ٹک کرنا ہے۔ بچے جو ایک دوسرے سے پوچھ کر ایگزام لکھتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو اہل علم نے اس کو بھی اسی میں شامل کیا ہے کہ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرنا۔ اسی طرح سے اہل و عیال کے اخراجات پوری کرنے کے لیے، اہل و عیال کے بیوی بچوں کے اخراجات پوری کرنے کے بہانے آدمی حرام کمائی کرے، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پھر دہرائیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے درجے پر وہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو مین اہم بنیادی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بنانے، آخرت کو سنوارنے کی فکر اور کوشش کریں۔ دنیا میں جو کچھ کمائیں حلال طریقے سے کمائیں، چاہے کم کمائیں چاہے زیادہ کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جتنا لکھا ہے، بہت ساری حدیثیں بھی اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی قسمت میں جتنا مال جتنی دولت ملنا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، وہ مال اسے مل کر رہے گا۔ اب یہ بندے کا اپنا مزاج ہے یا اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے اس کو حلال طریقے سے حاصل کرے چاہے اس کو حرام طریقے سے حاصل کرے۔ حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے کامیاب ہے، حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ بس انہی کلمات پر میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمانے، حلال کھانے، اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانے کی اللہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی حرام کمائیوں سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے کاروبار میں کما حقہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائیوں میں جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہتر سے بہتر روزگار عطا فرمائے۔ اللہ جو کچھ دے رہا ہے اس میں برکت نازل فرمائے۔ اچانک آنے والے حادثات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری محنت پر، ہماری جد و جہد پر ہمیں دنیا میں بھی اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔
اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اس کا بہتر سے بہتر صلہ اور بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو بھی مرد حضرات اور خواتین شریک ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے، اور اس مجلس اس محفل کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم شیخ محترم کا خطاب سے مستفید ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آن و شان میں، ان کی عمر میں اور ان کے مالوں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہ مجلس اختتام پر پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔